بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ دوستو، موجودہ حکومت پاکستانی تاریخ کی مضبوط ترین حکومت کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مثلا یہ کہ اپوزیشن میں موجود دو بڑی جماعتیں جو کئی دہائیوں سے اقتدار کے مزے لوٹتی اور ملک نوچتی رہی، یہ اپوزیشن کرنے کے بجائے اب اپنی جان، مال اور عزت بچانے کی فکر میں ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ 80 اور 90 کے دہائی میں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا وجود ہی نہیں تھا۔ حکومت جو کچھ دکھانا چاہتی تھی وہ سرکاری ٹی وی یا 3-4 بڑے اخبارات کے ذریعے دکھا دیتی تھی، اس لیے ہر طرف سب اچھا نظر آتا تھا۔ تحقیقاتی رپورٹنگ کا رواج نہ تھا اور چند بڑے صحافی حکومت کی ڈائریکشن پر جو تجزیے اور خبریں دیتے تھے، جو کہ آج کل ہم اس جو صحافی ہیں ان کو لفافہ صحافی کہتے ہیں، انہی کو مستند مانا جاتا تھا۔ اقتدار کی ایوانوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، فوج اور سول قوتوں میں کیا تنازعات چل رہے ہیں، اس کا اس وقت پتہ چلتا تھا جب آدھی رات کو خبر آتی کہ فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے یا پھر کسی صدر یا جج نے حکومت کو چلتا کر دیا ہے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے اس ماحول کا فائدہ اٹھا کر عوام کے ٹیکسوں اور بیرونی قرضوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا، اور آج جو پاناما اور بہت سارے اسکینڈل کا شور مچا ہوا ہے، دوستو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سب انہی ادوار میں کمائے اور بنائے گئے۔ ججوں اور جرنیلوں کو زیر بار لانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے گئے، حتیٰ کہ من پسند فیصلے نہ آنے پر سپریم کورٹ پر حملے تک کیے جاتے رہے۔ اس وقت کس کے وہم گمان میں ہوگا کہ وقت کی کبھی الٹی گنتی بھی شروع ہو سکتی ہے، اور ایک ایسا شخص جو صرف ایک کرکٹ ورلڈ کپ کی جیت کے وقت کپتان کی حیثیت رکھتا تھا، وہ ایک دن اس ملک کا بھی کپتان بن جائے گا اور سارے چور اچکوں کو ناکو چنے چبوائے گا۔ دوستو، انسان اپنی چالیں چلتا ہے، لیکن سب سے بہترین چال قدرت کی ہوتی ہے۔ خدا چاہے تو وقت مقررہ تک فرعون جیسوں کو بھی ڈیل دے دیں، اور چاہے تو انہیں ان کے مال و زر سمیت سمندروں میں غرق کر دے۔ یہ جو چور لٹیرے سمجھتے تھے کہ ان کی بادشاہی یوں ہی چلتی رہے گی، یہ جائیں گے تو ان کے بچے ان کی جگہ لے لیں گے، اور ان کے بیٹے، بیٹیاں، داماد، بھائی، بہن، کزن، چاچے، مامے سب بہتی گنگا میں یوں نہا رہے تھے جیسے یہ سب ان کے باپ کا مال ہو۔ دوستو، یوسف رضا گیلانی تو اس اسکیل میں وہ غضب ڈایا کہ میاں بیوی بچوں سمیت کا لقب تک حاصل کیا۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنے محض 100 دن گزرے ہیں، مگر ان دولت کے حوص کے ماروں کے لیے یہ 100 دن 100 برسوں کے برابر تھے، کیونکہ اس دوران ان کے ماضی کی ناجائز کمائی کا حساب بھی لیا جانا تھا۔ اس لیے وہ ایک ایک دن گنتے رہے اور 100 دن بعد یوں حکومت سے حساب مانگنے لگے جیسے گزشتہ 35 برس سے عمران خان حکومت میں تھے۔ جس ملک کا نقشہ ان لوگوں نے، ان چوروں اور ڈاکوؤں نے 3 اشروں میں بگاڑ کے رکھا، وہ 100 دنوں میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ انہیں بھی اچھی طرح پتا ہے، کیونکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کی کمائی اور شور مچانے کے اصل وجہ یہی ہے کہ یہ اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ دوستو، ظاہری بات ہے کہ 100 دنوں میں 3-4 مرلے کا مکان بھی مکمل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کسی یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے اگر پیپر ورک بھی شروع کیا جائے تو وہ بھی اس کے لیے بھی 100 دن ناکافی ہے۔ لیکن دوستو، یہ سب عمران خان کی حکومت پر دباؤ بڑھانے اور اسے بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کی جنگ کرپشن کے خلاف ہے، اور یہ سارے لوگ انتہائی لیول تک کرپٹ لوگ ہیں، اور یہ سب کرپشن کے گاڈ فادر ہیں۔ ان 100 دنوں میں جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ کرپشن پر سزا کا خوف ہے، جو اوپر سے نیچے تک ان لوگوں کے دلوں اور دل و دماغ پر حاوی ہو چکا ہے۔ حکومت تو حکومت، سپریم کورٹ اور نیب بھی کبھی اتنی فعال نہیں دکھائی دی جتنی آج کل ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوں، ناجائز تجاوزات ہو، سیول ٹھیکے ہو، پیٹرول پمپوں کی لیز ہو، نوکریوں پر بھرتیاں ہو، فنڈز کے اجرا کا معاملہ ہو، اداروں کی سربراہان کی سلیکشن ہو، غرض ہر جگہ ادارے اور ان میں موجود افسران اور چوکیدار تک انتہائی محتاط ہو چکے ہیں۔ کوئی کسی چپڑاسی تک کی سفارش نہیں کر رہا کہ کل فلاں نیب نے بلا لیا، بات کھل گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ پہلے لوگ اشارہ توڑتے یا ٹیکس نہ دیتے وقت یہ عذر پیش کرتے تھے کہ جب ملک کے سربراہ کرپٹ ہے تو ہمیں کیوں چھوٹی موٹی کرپشن کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ہم چھوٹی موٹی کرپشن نہیں کر سکتے؟ دوستو، عوام کے سامنے کوئی ایسے مثال نہیں تھی جس پر وہ عمل کرتے، بلکہ وہ اپنے حکمرانوں کے رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی مضبوطی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے فوج اور عدلیہ کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو فوج نے سلیکٹ کیا ہے اور فوج کی مدد سے ہی وہ پرائم منسٹر بن گیا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا۔ فوج اور عدلیہ کی سپورٹ ہر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ یہ 2 ادارے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان جس میں کرپشن نہ ہو، بددیانت نہ ہو، ملک کے ساتھ وفاداری ہو اور غدار نہ ہو، تو وہ ہمیشہ، یہ 2 ادارے ایسے ہیں جو ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے
ماضی میں خود نواز شریف اور ان کی صاحبزادی اپنی ہی فوج کی راہ میں کانٹے بکھیرتی رہی. آج تو تحریک انصاف کی کسی MNA یا وزیر پر بھی کرپشن کا کوئی کیس فائل ہوتا ہے تو اسی کڑی احتساب سے گزرنا پڑ سکتا ہے. اور کئی معاملات میں اور ایسے کئی معاملات ہمارے سامنے ہیں, کئی اگزامپل ہمارے سامنے ہیں جس میں PTI کی وزیر بھی نیب کے بلائے گئے ہیں نیب سے, اور احتساب ان کا بھی شروع ہے. ایئرپورٹ پر ایک وزیر نے PIA کے افسران کے ساتھ بدتمیزی کی تو سپریم کورٹ میں اسی مانگنا پڑی. اسی طرح اگر ہم کراچی میں عمران علی شاہ کی اگزامپل لے تو کراچی میں ایک راہگیر کو اس نے تپڑ مارا تو عمران علی شاہ کو پارٹی کی جانب سے کڑے احتساب کا سامنا کرنا پڑا. یہ اصل میں یہ ہوتا ہے احتساب کے, اگر ایک پارٹی کے اندر کوئی بھی بندہ چاہے وہ وزیر کیوں نہ ہو, اس سے بھی اگر عوام کے ساتھ وہ غلط کرتا ہے یا اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. دوستو یہ سب ماضی میں کہاں ہوتا تھا؟ ماضی میں تو 14 افراد وزیر اعلیٰ پنجاب کے رہائش گاہ سے کچھ ہی فاصلے پہ دن دہاڑے کیمروں کے سامنے مار دیے گئے, لیکن کسی ایک بھی سیاستدان یا بیوروکریٹ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا گیا, بلکہ الٹا لواحقین پر ہی پرچے کٹوا دیے گئے. یہ تو سب چاہتے ہی یہی تھے کہ یہ ملک ایسی ہی چلتا رہے اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا, لیکن قدرت نے عمران خان کی شکل میں ان کے لیے ایک ایسی قوت کو تیار کیا تھا جس سے ٹکرا کر سمنات کے بڑے بڑے بت بھی ٹوٹتے چلے گئے. یہی عمران خان جب اپوزیشن میں تھا تو ایسی مضبوط اور نڈر اپوزیشن کر کے دکھائی کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی نظر آئی ہو. دوستو جس پاناما کے بارے میں سابق وزیر خواجہ آصف نے کہا تھا کہ لوگ پاناما کو وقت کے ساتھ بھول جائیں گے, اسے عمران خان نے ہی زندہ رکھا اور بالآخر حکمرانوں زوال کی وجہ بنا. ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے. 2-3 سال قبل کون کہہ سکتا کہ نواز شریف جیل میں اور عمران خان اقتدار میں ہوں گے؟ دوستو معیشت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. آج اگر حالات خراب ہے تو کیا آئندہ 3-4 سال بھی ایسا ہی رہے گا؟ وقت کا پہیہ الٹا چل پڑا ہے. اصل مسئلہ معیشت کی گاڑی کی سمت درست کرنا ہے. یہ گاڑی شروع میں ہچکولے کھائے گی, یہ بار بار روکے گی, جھٹکے مارے گی, لیکن بالآخر نارمل ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ حکمرانوں کی نیت میں فطور ہے اور نہ ہی وہ اس ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں. دوستو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب پاناما کا کیس شروع ہوا تھا تو لوگ پہلی 5-7 سماعتوں کے بعد عدالت کو کوستے تھے کہ وہ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں دے رہی اور نواز شریف کو اندر کیوں نہیں کرتی. دوستو یاد رکھے, ہمیشہ ایک بات یاد رکھے, قانون کا اپنا طریقہ کار ہے. جس طرح یہ سیاسی اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہے, اسی طرح معیشت کا طوفان بھی تمے گا اور آہستہ آہستہ بہتری کے آثار بھی نمایاں ہوتے دکھائی دیں گے. تو یہ تو پھر بھی اتنی بڑی ریاست کا معاملہ ہے. آپ خود سوچیں کہ کسی مارکیٹ میں کوئی نیا جنرل سٹور بھی کھلتا ہے تو وہ بھی 6 مہینے یا سال نقصان میں چلتا ہے, اور اگر مالک کی نیت اور کارکردگی اچھی ہو تو وہ اسے آخرکار منافع بخش بنا ہی لیتا ہے. دوستو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ موجودہ حکومت کی بجائے اپنے دن گنے اور اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ جس عمران خان سے ہم واقف ہیں, آپ لوگ واقف ہے, آخری بال تک لڑنا جانتا ہے. وہ سیاست کی طرح معیشت کی بازی بھی پلٹ سکتا ہے, اور ابھی تو صرف 100 دن اور جس کو اگر میں کہوں کہ صرف 5 اور مکمل ہوئے ہیں, 45 اور کا کھیل تو ابھی بھی باقی ہے. دوستو ان سب چور اور ڈاکوؤں کا وقت زوال آ چکا ہے. زرداری کا منی لانڈرنگ میں جیل تو 100% کنفرم ہے. ماڈل ٹاؤن کیس میں GIT بنے گی اور شہباز شریف کا اصلی چہرہ تو ویسے بھی سب لوگوں کو پتا ہے, اور جب GIT بنے گی تب انشاءاللہ عمر قید کی سزا تو کنفرم بات ہے. نواز شریف, مریم نواز کے دن بھی اب باہر بہت کم رہ گئے ہیں. منظور پشتین جیسے غداروں کا وقت زوال بہت قریب آ چکا ہے. خادم رضوی جیسے مذہب کے نام پر دہشت گردی پلانے والوں کا انجام بھی اس سے برا ہوگا. اللہ پاک اس ملک کو ایسے لوگوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاک فوج, ISI اور دیگر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے. آمین.